بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں غزوات کی جو فہرست تھی، 27 غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، ان کا تذکرہ کیا تھا۔ اب ہم آج سے بات شروع کریں گے سرایا اور غزوات کی جو تفصیل ہے اس کو۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت کی، اس کے 7 ماہ بعد رمضان کے مہینے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سرکردگی کے اندر 30 مہاجرین صحابہ کرام کو ایک قافلہ بنا کر بھیجا۔ سیف البحر کی طرف قریش کا ایک قافلہ جو تھا وہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، چنانچہ 300 افراد تھے ادھر کے۔ تو سیف البحر کی طرف حضرت امیر حمزہ اور اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچے، اور وہ جو شام سے قافلہ آ رہا تھا وہ بھی وہاں پہنچا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو وہاں پر ایک شخص تھا مجدی بن عمر، اس نے بیچ میں پڑھ کر اس جنگ کو ختم کرایا۔ چنانچہ یہ بات کو دائیں بائیں کر کے صفیں بن چکی تھی، آمنا سامنا ہو گیا تھا، لیکن اس نے اس جنگ کو ختم کروایا۔ اور ابو جہل جو تھا وہ اس قافلے کی جو شام سے آیا تھا، اس کی سرکردگی میں وہ قافلہ آیا تھا، چنانچہ وہ ابو جہل اس قافلے کو لے کر مکہ پہنچ گیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے ساتھ واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ پہلا سریہ تھا جو رمضان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کے ہجرت کے 7 ماہ بعد پیش آیا۔ دوسرا سریہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی کے اندر پیش آیا۔ چنانچہ 60 سے 80 صحابہ کرام، یہ بھی مہاجر تھے، انصار میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ تیار کیا اور رابغ کی طرف ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کو بھیجا۔ یہ 60 سے 80 حضرات تھے جو وہاں پر پہنچے۔ چنانچہ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر جنگ نہ ہوئی، صرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تیر چلایا تھا، اور اسلام میں سب سے پہلا جو تیر چلایا گیا وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے چلایا تھا۔ اس موقع پر یہ جو سریہ تھا جس میں عبیدہ بن حارث جو تھے، یہ ان کی جماعت، ان کے لشکر کے ساتھ یہ اس جماعت کی ترجمانی بھی کر رہے تھے اور ادھر کے لیڈر بھی تھے۔ چنانچہ اس میں 2 صحابہ کرام تھے، حضرت مقداد اور حضرت عتبہ۔ یہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو یہ مکہ سے قریش کے ساتھ چلے تھے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابہ یہاں پر آ کر مسلمانوں کے ساتھ مل چکے تھے۔ اسی موقع پر تیسری سریہ کا واقعہ جو پیش آیا وہ تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی کے اندر۔ اس سریہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا تھا، اور یہ جو سریہ پیش آیا یہ غدیر خم ایک وادی تھی، اس کے قریب جگہ تھی، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ اس کی روانگی کچھ ایسے تھی کہ یہ صحابہ کرام رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے تھے، لیکن جب یہ اس مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ نکل چکا ہے۔ تو یہ بھی تیسری جو سریہ تھی، ان کا بھی آپس میں مقابلہ نہ ہوا۔ اور یہ جو تیسری سریہ تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی کے اندر پیش آئی تھی، یہ ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئی۔ اور یہ تینوں جو سریہ تھی، یہ تینوں ایک ہجری کے اندر پیش آئی، ایک رمضان المبارک کے مہینے میں، ایک شوال کے مہینے میں جو دوسری تھی، اور تیسری جو تھی وہ ذی قعدہ کے مہینے میں۔ لیکن جو پہلی سریہ تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں، سرکردگی میں پیش آئی، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں پیش آئی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک ہی ہجری میں پیش آئی۔